اچھا جی، آپ کے ساتھ پچھلے جو عنوان سے آپ نے انقطاع کر دی تھی وہ مضمون کو، وہ انبیاء علیہ السلام کے موضوع پر میری آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، تو اسی سے اگر آپ کائنڈلی میری بات کو سن لیں، ایک مدبانہ گزارش ہے بھائی سے۔ جی سر، بسم اللہ بسم اللہ۔ وہ یہ ہے کہ میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبی ہیں اور بدرجہ نبوت آپ نبی ہیں، اور اسی طرح باقی انبیاء بھی جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جو آپ نے آیت پڑھی تھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو چلو آپ کی بات مان لے کہ ترقی مل گئی، ان کو ایک درجہ اوپر مل گیا، تو وہ نبوت میں ملا نا آپ کو درجہ، نبوت میں ترقی ملی ہے آپ کو۔ تو جبکہ مولا علی علیہ السلام غیر نبی کی امامت ہے وہ، اور ولایت کی آپ کی امامت ہے، تو اس سے جو غیر نبی کی امامت ہے اور جو نبی کی امامت ہے وہ غیر نبی کی امامت سے افضل ہوتی، جس طرح حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہیں۔ بھائی صاحب، ایک آدمی کرنیل ہے، اس کو جب ترقی ملتی ہے تو کرنیل ہی کے درجے میں اس کو ترقی ملتی ہے، یا کرنیل سے وہ جرنیل بنتا ہے؟ اس کو اوپر ترقی ملتی ہے، مان لیا آپ کی بات، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں نا، آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں نا کہ وہ نبوت میں ترقی ملی ہے، آپ کو درجہ بڑا مل گیا، تو وہ نبوت میں درجات بڑی ہوئی نا۔ نہیں کہہ دو، یہ بات آپ کی غلط ہے۔ ایک شخص نبی ہے تو ان کو اوپر درجہ مل گیا، ابھی امام بنا دیا گیا نا۔ اگر قرآن یہ کہتا، دیکھیں اگر قرآن کے الفاظ یہ ہوتے کہ آپ نبی ہیں، ہم آپ کی نبوت کو اور زیادہ وسیع کرتے ہیں، آپ کی نبوت کو اور زیادہ کمال دیتے ہیں، تو بات آپ کی صحیح تھی، بات آپ کی صحیح تھی۔ لیکن قرآن یہ تو نہیں کہہ رہا نا۔ قرآن مجید اگر کہہ دیتا بھئی آپ رسول ہیں، ہم آپ کی رسالت کو زیادہ کمال دیتے ہیں، زیادہ اس کو عروج دیتے ہیں، تو یہ بات پھر کہہ دیتے کہ بھئی وہ ابھی جو ہے رسالت ہی کے عہدے پر ہیں، لیکن ان کی رسالت زیادہ کامل ہو گئی، ان کو مزید اختیارات ملے، جو کچھ ملے۔ لیکن قرآن یہ تو نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو امامت دے رہے ہیں، اور آپ کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ اعتراف کریں کہ امامت نبوت سے بڑا ہے، تو آپ اس کی اعتراف نہیں کرنا چاہتے، کہتے ہیں نہیں وہ نبی ہی رہے، بس نبی ہی، امام نہیں بنے۔ جو قرآن کہہ رہا ہے نا اس کو مان لو بھائی، آپ میری بات، قرآن کے الفاظ کو مان لو نا۔ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ آپ نبی ہیں، قرآن پہ افتراء، قرآن پہ تہمت بہتان تو نہ کرو کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو نبوت ہی میں ترقی میں، قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ نبوت میں آپ کو ترقی ملی، قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ خلیل اللہ ہیں، آپ کے امتحان لی گئی ہے، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب آپ کو امامت دیا جا رہا ہے۔ نہیں اچھا چلے، امامت نبوت رسالت سے بڑا، نبوت امامت سے بڑا ہے۔ اچھا بڑا ہے، چلو یہ بات میں نے، آپ میری جواب سن لینا۔ آپ نبوت کے ساتھ ان کو امامت مل گئی ابراہیم علیہ السلام کو، ہاں جی، جب ان کو امامت بڑا درجہ مل گیا تو وہ نبی نہ رہے؟ پھر آپ سے سوال میرا یہ ہے۔ نہیں، یہ قرآن نے تو نہیں بولا نا، قرآن نے یہ تو نہیں بولا کہ آپ دیکھیں اگر ایک شخص نبی ہے رسول بن جاتا ہے، ایک نبی ہے، نبی سے اس کو مثلا ابھی شریعت نہیں ہے، پھر اس کو شریعت بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو مزید مل جاتا ہے، تو اس سے نبوت چلی گئی، اب وہ نبی نہیں ہے، اب نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ اگر قرآن کہہ دیتا کہ آج کے بعد آپ جو ہیں رسول نہیں، آپ صرف امام ہیں، تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا نا۔ نہیں، آپ مجھے یہ بات بتائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں یہ پوچھ رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو امامت کے بعد نبوت ختم ہوگی، اس کا جواب دے دیں بس۔ نہیں، قرآن نے یہ تو نہیں بولا نا۔ تو پھر آپ مانے نا، پھر آپ یہ مانے کہ یہ ترقی پھر نبوت کے بعد امامت بڑا درجہ ہو گیا۔ ابھی دیکھیں پھر آپ کو ماننا پڑے گا۔ دیکھیں ابھی آپ کے فرض کریں آپ کے شہر میں آپ کے دو مکان ہیں، میں آپ کو تیسرا ایک میں اس سے بہتر مکان دے دیتا ہوں، تیسرا بھی مکان دے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پہلے دو مکان اب آپ کے نہیں ہیں۔ اگر میں کہہ دوں کہ بھائی پہلے آپ کے دو مکان میں آپ سے لے لیتا ہوں، یہ مکان بڑا والا مکان آپ کو دے دیتا ہوں، تو پھر بات آپ کی صحیح ہے کہ بھائی ابھی آپ کے میرے پاس صرف ایک ہی مکان ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں یہ دو مکان آپ کے ہیں، صحیح ہیں، یہ تیسرا مکان اس سے بہتر ہے، یہ بھی لے لو، تو اب آپ 3 مکانات کے مالک ہو گئے نا۔ ابھی مالک بن گئے۔ ہاں، ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، عمر کے آخری حصے میں اللہ ان کو امامت عطا کرتا۔ اگر قرآن کہہ دیتا کہ بھئی
ہم آپ کو نبوت سے اور رسالت سے عزل کرتے ہیں لیکن اسے ایک بڑا عہدہ امامت کا دے دیتے ہیں. تو بات آپ کی صحیح تھی, وہ قرآن نے نہیں کہا. اگر کہہ دیتا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی وہ اس کے بعد وہ رسول نہیں رہے, رسالت سے بھی بڑا ان کو مقام ملا. لیکن ہم یہ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا ہے تو ہم نہیں کہتے کہ وہ رسول نبی نہیں تھے. رسول نبی تھے, امام بھی بنے. مزید بولیں. ہاں امام بھی بن گیا, اب بڑا درجہ مل گیا ان کو. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پہلے جو میری بات ہوئی تھی اس میں آپ نے کہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, ان کو تو امامت ابھی ملی ہی نہیں. آپ نے یہ بھی سوال کیا, حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ٹائم سے اللہ کے نبی ہے جب ابھی آدم کی تخلیق بھی نہیں. آپ نبوت سے بھی اس ٹائم شرف نبوت سے بھی آپ اس ٹائم سے نبی ہیں, اس ٹائم سے امام بھی ہیں, اس ٹائم سے رسول بھی ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے. کیا نام ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت جب تمام انبیاء کی امامت ہے نبوت کے ساتھ, تو پھر مولا علی علیہ السلام کی امامت کو آپ ولایت کی امامت کہہ سکتے ہیں, نبوت کی امامت نہیں کہہ سکتے. آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبیا والآدم بین الماء والطین, رسول اللہ یہ بات ہے ان سب سے سابق ہیں اور ان کے کمالات ان سب. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تھے, حضرت آدم علیہ السلام جب بنے, تمہارے پاس تو احادیث اس کے بہت زیادہ ہیں کہ وہ ان سب سے افضل. دوسری بات یہ ہے, نہیں دوسری بات نہیں, اب بات کا جواب سن. تو وہ ان کے افضل ہیں. تو یہ آپ نے کہا کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے یہ کہا تھا, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں امام نہیں تھے. میں نے کہا تھا اس وقت زمانے میں دنیا میں نہیں تھے, لیکن وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول تھے, اللہ کے نبی تھے. آپ اپنے کتب میں جا کے دیکھیں کہ آپ کے بہت سارے علماء کہتے ہیں, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت بعثت سے پہلے دنیا میں آنے کے بعد کافر تھے. میں آپ کو دکھاؤں کون کہتا ہے, آپ کے بہت سارے یہ سب ایک اور وہ کہتے پھرے ہم سنیوں کے کئی مسئلہ کیا, ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ہم سارے ایک جیسی ہیں. شیعوں میں بھی مسئلہ کیا نہیں ہے, شیعوں میں کوئی نہیں. شیعوں میں بھی مسئلہ ہے, شیعہ جو ہیں بالکل, اگر کوئی شیعہ کہتا ہے وہ مذہب سے خارج ہے. شیعوں میں یہ ہے سر جی سب انبیاء, نہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سب انبیاء بعثت سے پہلے بھی معصوم تھے. ہم یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی اور ہے. اب امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو بات ہے, آپ کہتے ہیں ان کی امامت جو ہے نبوت ہے, ہم بالکل مانتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے, وہ نبی نہیں تھے. درجہ کم ہو گیا, نبی نہیں تھے. نہیں, اس سے بڑا درجہ ان کے پاس ہے نا, ان سے بڑا درجہ ان کے پاس ہے. ان سے کیا وہ نبوت پر ابھی فیض ہی نہیں ہوا, تو درجہ کیسے بڑا ہو گیا؟ نہیں, کیونکہ امامت نبوت سے بڑا ہے. کیوں نہیں, غیر نبی امامت ہے, غیر نبی امامت ہے. نبی بولتے ہیں کس کو ہیں, نبی بولتے ہیں, نبوت ہے کس چیز کا نام؟ نبوت کا مطلب ہے کہ اللہ کا جو منصب نبوت کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا, نبی کا مطلب ہے اللہ کا پیغام دینے والا. لفظی لغوی معنی ہے. لفظی ترجمہ کیا ہے, نبوت ہے کس چیز کا نام؟ تعریف کرو. اللہ کی طرف سے منصب ہے, عہدہ ہے, عصمت ہے, بہت ساری چیزیں ہیں نا, وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں. تعریف کرو, نبوت کس منصب کا نام ہے؟ منصب ایک تو نہیں ہے دنیا میں, اللہ کی جانب سے مناسب تو بہت ہے. نبوت نبی کا مطلب اللہ کا نمائندے کو کہتے ہیں. اللہ کے نمائندے, امیر السلام بھی اللہ کے نمائندے. یہ تو کوئی بات نہیں. تو نبوت جبرائیل بھی اللہ کا نمائندہ ہے. ہاں چلے جی, آپ نبی کی تشریح کرتے ہیں جی, آپ بتا دیں, ہم مستفید ہو جائیں گے, بتا دیں. ہاں تو سنو, نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس سے کہہ دے کہ تو نبی, اللہ جس سے کہہ دے تو نبی ہے, وہ نبی ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ جس کی ملاقات ملائکہ سے ہوئی ہے. حضرت مریم علیہ السلام ملائکہ سے بات کیا, ام موسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ نے ان پہ وحی بھیجی ہے کہ موسیٰ کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بات سنیں, نبی وہ ہے جس کو اللہ کہہ دے کہ وہ تو نبی ہے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ عنوان نہیں ہے, اس لیے نہیں کہ ان میں کوئی نقص ہے, ان میں نقص ہے. یہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی نہیں ملنے والی ہے یہ عنوان, یہ خطاب, یہ عنوان, یہ وصف یہ کسی کو نہیں ملنے والی, کیونکہ وہ خاتم الانبیاء. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نبی نہیں ہے, امام ہیں. یعنی جو علم پیغمبر کا ہے وہ ان کے پاس ہے, جو عصمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ ان کے پاس ہے, جو فضائل نفسانیہ ہیں, جو فضائل روحانیہ ہیں, عصمت ہے, شجاعت ہے, کمال ہے, قرب الہی ہے, اللہ ان سے محبت کرتا ہے, جو پیغمبر کو ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کی ذات میں نبی بننے کی کوئی کمی نہیں ہے, نبوت سے بڑا مقام بھی ان کے پاس ہے, وہ امامت ہے. لیکن کیونکہ یہ نبی کریم, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت ہے,
کہ ان کے بعد کسی کو اللہ تعالیٰ نہ رسول کا خطاب دیں گے نہ نبی کا دیں گے. اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نبی نہیں ہے. تو یہ صرف ایک خطاب کی بات ہے. یہ امیر المومنین علیہ السلام میں کسی نقص پہ دلالت نہیں کرتا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے. سمجھ میں نہیں بات. اب میری بھی سن لے, ایک منٹ میرے لیے بھی سن لے بات. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بھائی ہم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم مانتے ہیں, ان کے والدین کو ہم مسلمان مانتے ہیں, وہ پاک رحموں میں پاک اسلاف میں ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت. اچھا مجھے بتاؤ, جو ان کے والدین کو کافر کہے وہ اس کو کافر کہتے ہیں نہیں کہتے؟ ہم اس کو لعنتی بھی مانتے ہیں اور اس کو خبیث بھی مانتے ہیں اور جہنمی بھی مانتے ہیں. اچھا جو مسلم نے جو باب لایا نا, مسلم نے وہ روایت, ایک منٹ ہاں, وہ جو روایت آپ مجھے بتائیں گے نا, وہ میرے علم میں وہ مسلم کی ہر بات حجت نہیں ہے ہمارے لیے. نہیں ٹھیک ہے, نہیں مسلم میں نہیں کہتا حجت ہے, مسلم حجت ہے. آپ نے ابھی خود اعتراف کیا, میرے بھائی میرے عزیز محترم سید صاحب نے اعتراف کیا, جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نستجیر باللہ مشرک کا بیٹا کہ وہ اس کو لعنت بھی کہیں گے, اس کو خبیث بھی کہیں گے, اس کو لعنت. بے شک بے شک بے شک, کیونکہ مسلم نے یہ کہا ہے اور ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے. تو آپ کے قول کے مطابق ابو حنیفہ اور مسلم دونوں خبیث میں ہیں, لعنت کے مستحق. ابو حنیفہ نے کہاں کہا ہے؟ بالکل اس کے کتاب فقہ اکبر میں کہا, دکھاؤں آپ کو فقہ اکبر. وہ تو منسوخ کر دی گئی ہوگی, اس کی طرف بات کر دی ہوگی. نہیں, آج کے ہم ناقص العلم کو ہمیں پتا ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں میں پاک اسلاف میں سے آیا ہوں, تو ہمیں یہ روایت کا پتا ہے تو ان کو نہیں پتا ہوگا. آپ کے کتب میں یہ کسی سند کے صحیح سند کے ساتھ نہیں. آپ کے کتب میں یہ روایت کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلاف جو ہیں وہ کیا تھے, وہ مسلمان تھے, یہ کسی ایک صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے. یہ سب صحیح. آپ سن لیں, میں آپ کو حدیث دے دوں گا, وہ حدیث دے دیں گے آپ کو. پاک اور مطہر رحموں میں حضور آئے ہیں. ابو حنیفہ کی بات, یہ کتاب ہے عقیدۃ الموحدین والرد علی الضلال والمبتدعین. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1999 میں. اس کتاب میں رسالہ نمبر 17 ملا علی قاری کون ہے؟ بہت بڑا حنفی مذہب کا متکلم بھی ہے, محدث بھی ہے, مجتہد بھی ہے, مفتی بھی ہے. ملا علی مرقات المفاتیح, آپ کو پتا ہے اس کا رجوع ثابت ہے. نہیں ہے, بالکل رجوع نہیں ہے, بالکل رجوع نہیں. رجوع ثابت ہے, رجوع نہیں, سر ثابت ہے نا, میں دکھا دوں گا. وہ پہلے بھی ایک آدمی نے کہا تھا رجوع کیا تھا. ملا علی قاری نے, اتنا بڑا آدمی ہے, مرقات المفاتیح ہندو پاکستان میں, اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے. اچھا, اس کی یہ کتاب ہے, ملاحظہ فرمائیے کہ ابو حنیفہ کا اعتقاد کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق. صفحہ نمبر 473 میں کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے, وہ خود کہتے ہیں, ابو حنیفہ ملا علی قاری کہتے ہیں, قال الامام الاعظم والہمام الاقدم فی کتابہ المعتبر المعبر بالفقہ الاکبر ما نصو. یہ نص ہے ابو حنیفہ صاحب کا کتاب فقہ اکبر میں. ووالدہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الکفر نستجیر باللہ, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پہ مرے. آپ دیکھیں میرے محترم ناظرین, آپ ملا علی قاری کا رجوع ثابت بھی کریں, جو ثابت نہیں کر سکتے, ثابت بھی کریں, تو ابو حنیفہ کا نہیں ثابت کر سکتے کہ ابو حنیفہ نے, اللہ آپ کو بھلا کرے, اس نے اس بات سے رجوع کیا ہے. بات ہے ابو حنیفہ کی, میں نے ملا علی قاری کی بات نہیں کی. کہ مسلم جو جس کے آپ اس کو آپ توثیق کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ سب سے کتاب اللہ کے بعد بخاری و مسلم ہے. اور یہ لوگ کون کہتا ہے؟ بالاجماع, آپ کے علماء بالاجماع. وہ علماء بھائی یہ بخاری مسلم کی معصوم کتابیں ہیں. اب کیسی باتیں کرتے ہیں اللہ جاری صاحب, دیکھیں اس میں تو بہت سی ایسی عجیب روایات, بہت سی کتابیں غلط روایتیں. آپ کے علماء بالاجماع محدثین آپ کے فقہ کے کہتے ہیں اللہ کے کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری مسلم ہے. تو آپ نے خود الحمدللہ اعتراف کیا ہے کہ یہ کیا ہیں, یہ دونوں لعنت کے بھی مستحق اور خبیث بھی ہیں. آپ کیا لگتے ہیں اپنے الفاظ. اللہ جاری صاحب, ابو حنیفہ پاکستان میں سب سے بڑا مقلد کس گروہ کا ہے؟ ابو حنیفہ کا ہے, چاہے بریلوی ہوں چاہے دیوبندی ہوں. یہ دونوں اب حنفی ہیں الحمدللہ. آپ خود بھی حنفی ہیں. آپ نے خود اپنے کون کہتا ہے کون میں حنفی ہوں؟ میں کون سا حنفی ہوں؟ اچھا, آپ کے والدین, میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام 12 ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہوں. آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اچھا, ابھی تو آپ حدیث ہے. اچھا بات سنیں, یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان احستم بہ لن تضلوا بعد کتاب اللہ یہ متواتر روایت ہے. کیوں کال کیا پھر آپ؟ نہیں تو یہ ہماری کتابوں میں ہے نا, اہل سنت کے نہیں, اہل سنت کی مصدر میں کتابیں ہیں, یہ اہل سنت کی مصدر میں روایات. ٹھیک ہے, آپ ابو حنیفہ کو نہیں مانتے. ابو حنیفہ ہم امام جعفر صادق کی جو فقاہت ہے اس کو, ہم ان کی بات کو مانیں گے جو رسول چھوڑ کے گئے ہم میں,
ابو حنیفہ تو ان کے شاگرد ہیں. تو جو لوگ ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے بتائیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جہاں ائمہ کے فرمان ہے وہاں پر ابو حنیفہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ابو حنیفہ کی حیثیت سمجھ آ رہی ہے؟ کہاں پر ہے اس کی حیثیت؟ وہ ایک مطلب ہے کہ ایک مجتہد ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ائمہ کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا. ائمہ تو رسول اللہ ہمارے لیے ہدایت کے لیے، صحابہ کے لیے بھی ہدایت کے لیے. سنیں اللہ جاری صاحب سنیں میری، ائمہ جو ہیں اہل بیت جو 12 امام ہیں، یہ تو ہدایت صحابہ نے بھی ان سے ہدایت لینی ہے. جی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ صحابہ کے لیے حضور چھوڑ کے جا رہے خطاب. آپ کے قوم جو ہے نا ہندوستان پاکستان میں، آپ جیسا بات تو کوئی نہیں کرتا. آپ کی قوم جو ہے وہ ابو حنیفہ کی وہ اگر نماز پڑھیں گے، روزہ کریں گے، طلاق نکاح سب ابو حنیفہ کے فتوے پہ چلیں گے نا. یہ آپ کے ذاتی الفاظ ہیں، ذاتی رائے ہے. نہیں، طلاق کا مسئلہ بھی ہم قرآن سے دیکھیں گے اور حدیث سے دیکھیں گے نا. قرآن اور حدیث کو فالو کریں گے، ابو حنیفہ فالو کریں گے نا. ابو حنیفہ نہیں فتوا تو ہم یہ آپ کے شیعوں میں بھی جو مجتہد کے فتووں پر چلتے ہیں وہ جائز ہے. آج سے یہ لوگوں نے اعتراف کیا کہ ابو حنیفہ کچھ زیرو، کیونکہ وہ امام جعفر صادق کے سامنے ان کا مقام نہیں ہے نا. ویسے آپ اس زیرو ملٹی پلائی نا وہ آپ لوگ اعتراف کیا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کیا تو وہ زیرو ہے، بس ختم بات. اور مزید کیا کہنا؟ کس نے کہا ہے گستاخی کیا؟ اچھا دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں انبیاء کی عصمت ثابت ہے. انبیاء کی عصمت ثابت ہے، قرآن مجید سے افضلیت ان کی ثابت ہے. میں نے اس دن بھی آپ کو آیت بھی پیش کی. نبی علیہ السلام جو ہے وہ بدرجہ نبی کی امامت ہے، اور مولا کائنات علی علیہ السلام بدرجہ ولایت میں امامت ہے. آپ ابھی اس کو بھی نہیں، ہم نبیوں کے بعد مولا کائنات کو افضل الکائنات مانتے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد تمام سے سردار ہیں مولا علی علیہ السلام، تمام کے سردار، تمام صحابہ ان کے در کے غلام ہیں. میرا یہ عقیدہ ہے. ائمہ سے خیرات لینے والے ہیں جی. صحابہ کو تو جو کچھ ملا ہی گھر سے ہے. کیا نام ہے؟ حضور فرماتے لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، دموں کا دمی، روحی کا روحی، نفسوں کا نفسی. یعنی ہمارا تو میرا تو یہ عقیدہ ہے. تو پھر جو لوگوں انہوں نے جن لوگوں نے ان پر تقدم حاصل کیا، ان کی اتباع نہیں کی. تقدم میں نہیں مانتا. کیا مانتا؟ میں نہیں مانتا. وہ گستاخ اہل بیت ہیں، وہ گستاخ اہل بیت ہیں. ابو بکر عمر عثمان ہم تو کہتے ہیں گستاخ. زندہ باد. نہیں ابو بکر عمر عثمان کو گستاخ نہ کہیں آپ. ان کے جو پیچھے جو ہے، میں نے پوچھا جن لوگوں نے ان کی اتباع نہیں کی اور ان پہ تقدم حاصل کیا، اپنے آپ کو ان پہ مقدم رکھا. آپ نے خود کہا وہ گستاخ اہل بیت. کس نے کیسے مقدم جانا ہے انہوں نے؟ میں نے نہیں کہا انہوں نے مقدم جانا. کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام. ابو بکر نے امیر المومنین اسلام کی اطاعت کی ہے یا اس نے امیر المومنین سے کہا کہ میری اطاعت کرو؟ مولا علی سے سارے کام یہی پوچھتے رہے. ابو بکر پوچھتا رہا ہے مولا علی سے. تھینک یو سر، تھینک یو سر، تھینک یو، بہت مہربانی. نہیں آپ میری بات کا آپ ذرا 2 منٹ کے لیے سن لینا. آپ سن لیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو حضور کی یہ حدیثیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، امامت 12 اماموں کی امامت حدیث سے ثابت ہے، خلافت راشدہ بھی ثابت ہے. یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، دونوں خلافتیں ثابت ہیں. نیابت اہل بیت بھی ثابت ہے، نیابت راشدہ بھی ثابت ہے. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، آپ سنیں میری بات. عمر کیوں کہہ رہا تھا کہ اگر میں استخلاف نہ کروں تو مجھ سے پہلے جو بہتر تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، تو کیوں اسے کہا تھا؟ اب سن لیں، اس کا بھی سن لیں. رسول نے تقرر نہیں کیا، یہ اشارہ اس کی طرف ہے. تقرر کسی کا نہیں کیا حضور نے. تو کیوں کہتے ہیں؟ مجھے ثابت کریں حضور. مولا علی علیہ السلام کے لیے مجھے بتائیں، مجھے سنیں، میری سن لیں. مجھے یہ بتائیں کہ مولا علی علیہ السلام نے ابو بکر کی خلافت ظاہرہ کو، بھائی صاحب آپ نے خلیفہ اول کو مانا ہے، مولا علی نے مانا یا نہیں مانا؟ مجھے یہ بتائیں. نہیں مانا. اگر میں ثابت کر دوں کہ انہوں نے ان کی بیعت کی ہے، ثابت کرو. ہاں جی، ناج البلاغہ کا میں آپ کو دے دیتا ہوں، خط نمبر 6 آپ پڑھ لیں. پہلے سند دکھاؤ نا. خط نمبر 6 کا میں نے کئی جواب دیا، آپ دیکھ لیں میرے تقریرات کو. کیا نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی تعریف کی ہے، وہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے. وہ خط نمبر 6 جو ہے وہ شعبی کی روایت ہے. بہرحال اس کی بات ہم کر چکے ہیں، آپ وقت ضائع نہ کریں. اچھا چلے آپ آخری بات کر کے ختم کر دیتے ہیں. بہت مہربانی. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چلے آخری بات کرنا چاہتے ہیں، آخری بات کرو تاکہ تمہارے دل میں نہ. آخری بات یہ ہے کہ ہمارا جو اصل جو بات چل رہی تھی اس کو کمپلیٹ کر لیں
کہ قرآن مجید کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اب یہ قرآن مجید کی واضح آیات بینات کی تصریحات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درجے خود متعین کیے، آپ اور میں نے متعین نہیں کیا۔ آپ اس دن ایک مثال دے رہے تھے، آپ مثال دے رہے تھے کہ پرنسپل اور ہیڈ کا اگر پہلے ذکر ہو جائے اور اس کا بعد میں ذکر ہو جائے تو اس سے یہ بھائی آپ اور میں نے نہیں متعین کیا، اس خالق کائنات نے متعین کیا۔ اور یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ جو تم میں سن لیجئے آخری بات، تو جو تم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں سب سے افضل کون ہے؟ اور رسول اللہ کے بعد انبیاء میں سب سے افضل کون ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے سردار ہیں۔ ان کے آپ رسول اللہ کے بعد، ان کے بعد انبیاء میں افضل کون ہے؟ وہ اولو العزم جو 6 نبی ہیں وہ افضل ہیں۔ نام بتاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اچھا اس کے علاوہ کیا نام ہے، عیسیٰ علیہ السلام، اور اچھا اس کے علاوہ وہ 6 نبیوں کے نام مجھے پورے یاد ہیں لیکن ابھی مجھے 3 کے پتہ ہے، باقیوں کے نام نہیں چین میں آپ بتا۔ آدم علیہ السلام ان میں سے یا نہیں، اولو العزم میں سے یا نہیں؟ 6 نبیوں کو ذکر ہے، انہی میں سے ہوں گے، مگر 6 کا پڑھا ہے۔ اولو العزم جو رسول بھی ہیں جو افضل ہیں۔ اولو العزم نہیں ہے، اولو العزم میں سب سے افضل کون ہے پتہ آپ کو؟ آپ بتا دیں، ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ بخاری میں حدیث ہے کہ سب سے پہلے کساء کس کو پہنایا جائے گا روز قیامت؟ سب سے پہلے کس کو اڑایا جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اولو العزم میں سب سے افضل ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آیا سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم اولو العزم میں سے نہیں ہے۔ آدم تو میں نے ابراہیم کا ہی نام لیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن آدم اولو العزم میں سے نہیں ہے۔ آدم افضل ہے یا نوح افضل ہے؟ آدم افضل ہے یا ابراہیم افضل ہے؟ نوح افضل ہے یا ابراہیم افضل ہے؟ لیکن پہلے نوح کا ذکر ہے پھر ابراہیم کا، پہلے آدم کا ذکر ہے پھر نوح کا۔ یہ واو کے ساتھ جو عطف ہوتا ہے یہ تفضیل کے لیے نہیں ہوتا۔ بارہ خدا حافظ۔ وہ تو اللہ انتخاب کر رہا ہے کہ میں نے نبیوں کو چن لیا ہے، ان میں سے خاص کر لیا ہے، لیکن یہ بالکل واو کے ساتھ جب آتا ہے یہ ترتیب کے لیے ہوتی نہیں ہے۔ واو صرف عطف کے لیے، جمع کے لیے ہوتا ہے کہ یہ لوگ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ واو میں یہ نہیں ہوتا کہ جس کو پہلے میں نے ذکر کیا وہ افضل ہے، وہ آپ کی خام خیالی ہے، ٹھیک ہے، نہ لغت میں نہ قرآن میں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ قرآن میں اس طرح بہت ملے گا آپ کو، اس طرح اگر ہم ڈھونڈ لیں نا کہ مثلا پہلے منافق کا ذکر ہے پھر مومن کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اس طرح آپ کو بہت ملے گا اگر انسان ڈھونڈ لے اس طرح، پھر آپ کہتے کہ منافق مومن سے بہتر ہے، یا پہلے مفضول کا ذکر ہے پھر افضل کا ذکر ہے، یہ تو قرآن میں ملے گا۔ یہی آیت ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ سب سے افضل ہے۔ اوکے،